وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تو غنی ازر دو عالم من فقیر روز محشر گزر ہائے من پذیر بر حسابم را تو بنی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا فقیر خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ بے دل کسیبہ عرش حقیقت نمی رسد خاک راہ احمدی مرسل نمی شود صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق مارکہ بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شروع دیں بت گدا تصورات ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے کوئی لفظ نہیں ہے تیرے لب پہ نہیں ہے تیرے ثنا خانوں میں مرسل بھی نبی بھی کونین تیرے زیر اثر زیر نہیں ہے ہر شخص کو میسر کہاں اس در کی گدائی اس در کا تو دربان خود جبریل امی ہے میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ بولے آج میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے ذہنوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ولی اللہ کے دربار پر بیٹھے ہیں اور آپ کے مرشد حضرات آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے ماشاءاللہ عالم دین روشن چہرے والے ہیں علماء حضرات بیٹھے ہیں میرا جس ہستی سے تعلق ہے اسے عشق کا سلطان کہتے ہیں یعنی عشق کا سلطان اور یہاں جو آپ سب لوگ بیٹھے ہیں ولی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں تو میرے دوستو ولی کی چوکھٹ پر ہمیشہ عشق کی خیرات ملا کرتی ہے اب دیکھتا ہوں کہ اگر آپ عشق والے ہیں یا عقل والے ہیں عقل والے کو اپنا بھی خیال رہتا ہے محبوب کا بھی خیال رہتا ہے لیکن عشق والے کو اپنا خیال نہیں رہتا صرف محبوب ہی نظر آتا ہے جے میں تینوں اندر ڈھونڈا میرے باہر کون سمایا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمایا پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب اندر بھی وہ دکھتا ہے باہر بھی وہ دکھتا ہے آؤ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عشق والے ہیں یا عقل والے ہیں تمہیں عشق والوں کی حاضری سناتا ہوں اور عقل والوں کی حاضری سناتا ہوں عقل میں ہمیشہ سوال رہتا ہے یوں نہ کر یوں نہ کر یوں نہ کر یوں نہ کر لیکن عشق ہمیشہ یار پہ قربان جاتا ہے عشق کا ایک ہی اصول ہوتا ہے وہ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے عشق کا ایک ہی اصول ہوتا ہے متا بخشش شاکر تھی پوے تیرے یار تے در تے مرنے کھا بس عشق والوں کا ایک ہی اصول متا بخشش شاکر تھی پوے تیرے یار تے در تے مرنے کھا آؤ تمہیں عشق والوں کی حاضری سناتا ہوں پہلا عاشق
مدینہ کی سرزمین میں گیا، تصوراتی دنیا میں مدینہ کی سرزمین پہ گیا، سجود نیز اے عبدالعزیز این برو ہم از مجدہ خاک در دوست۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ کی سرزمین پہ گیا، وہاں عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ عبدالعزیز کی حکومت تھی۔ یا علامہ اقبال عشق کا امام تھا۔ جب یہ مدینہ کی سرزمین پہ گیا، عشق والے عقل والے کا فرق بتا رہا ہوں، جب علامہ اقبال مدینہ کی سرزمین پہ گیا تو فرماتے ہیں میری حاضری اس طرح تھی، سجود نیز اے عبدالعزیز این برو ہم از مجدہ خاک در دوست۔ میں مدینہ کی سرزمین پر پہنچا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ وہاں عقل والا عبدالعزیز آیا، کہا اقبال یہ کیا شرک کر رہے ہو، حضور کو سجدہ کر رہے ہو؟ اس نے کہا عبدالعزیز یہ شرک نہیں۔ کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہا خاک در دوست، خاک در دوست، اپنی پلکیں محبوب کی چوکھٹ پر بچھا کر محبوب کی خاک کو اپنے ماتھے پر سجا رہا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن سے آواز آتی ہے، تتی تھی جو گن چوہدار پھرا، ہند سندھ پنجاب تیمان پھرا، پتہ یار ملن کہیں سانگ سبب کہ شاید کسی عمل پر میرا یار مجھ کو مل جائے اور میرا یار مجھ پہ راضی ہو جائے۔ آؤ اب دوسرے عاشق کی آواز سنو۔ ساری زندگی غلام فرید رحمت اللہ علیہ رو رو کر کہتے رہے، جے سونا میں دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، غلام فرید جے مل پوے سونا میں رو رو حال سناواں۔ جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے ساری زندگی کہتے رہے، ساری زندگی کہتے رہے کہ یار کو رو رو حال سناؤں گی، لیکن جب محبوب کی چوکھٹ سامنے تھی، مدتوں کا وصال تھا، کہیں سے عاشق تڑپتے رہے، کہیں سے صدا آتی رہی، اساناد سامل علیہ سو کے کہنا، یہ کتڑی کو غلبت ملے سو کے کہنا، تو ساری سلی جاں تے در در مری جاں، ہائے ہائے تو ساری سلی جاں تے در در مری جاں، کتڑی کو غلبت لے سو کے کہنا، ہر جگہ سے صدا آتی رہی۔ لیکن جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے، محبوب کا دیدار کیا، سامنے طیبہ والے کا در نظر آیا، پھر خود کا ہوش نہیں رہا، خود کو بھول گئے، پھر بس زبان پر ایک ہی لفظ تھا، کیا محمد محمد پکیں دے گزر گئی، آہد کو احمد نال ملیں دے گزر گئی، محمد کو ڈٹھو سے خدا دے اولے، اتھا چپتی جائے اللہ کو نہیں سکتا، جے زیادہ علیہ سے عمل حبد تھی سن، عمل حبد تھیتا ولا کو نہیں سکتا، مسائب دے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، پر محبت تا جھگڑا چھڑا کو نہیں سکتا۔ جب مدینہ کی سرزمین پر پہنچے تو پاؤں میں یار کو دیکھتے دیکھتے پیدل ایسا بھاگے کہ پاؤں سے زخم ایسے پھوٹے کہ پاؤں سے خون نکل آیا، خود کا ہوش نہیں رہا۔ پیچھے قاد خادم نے کہا حضور خون کے نشان دیکھے، کہا یہ کس کا خون ہے؟ کہا حضور یہ آپ کا خون ہے۔ کہا فرید کی نظر جب یار کی چوکھٹ پر پڑی تو فرید اپنی ہستی کو بھول گیا اور کہتا رہا تو نے دھگڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب۔ یہ ہے عاشقوں کی حاضری، خود کا ہوش بھی جاتا رہا، پاؤں سے خون نکل رہا ہے، نہ خود کی خبر ہے نہ کسی اور کی خبر ہے، بس یار کی چوکھٹ پر جا رہے ہیں۔ لوگوں عشق کی آگ کیا پوچھتے ہو، یا عشق کی محفل لگی تھی، ہم نے صرف عشق کا نام رٹ رکھا ہے، لیکن عشق کبھی ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جن کو یار کے پردے جن کی چہروں سے ہٹ گئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، پھر خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں جس سے یار کے پردے ہٹ جاتے ہیں، تیرے نینا تیر چلایا، تیرے رمضان شور مچایا، المست ہزار مرایا، لکھ عاشق مار گوایا،
ابراہیم بڑا ہرایوں بار بہو سر چایا صابر دے تنکیڑے مچے موسیٰ دور جلایا زکریا کلو تھر جنیوں یا گھوٹ کہایا یونس پیٹ مچھی دے پایوں نوح طوفان لڑایا شاہ حسن کو شہر مدینے زہر دا جام پلایا کربلا میں دیکھ چرا کر ایڑا کیس کرایا شاہ منصور چڑھائیوں سولی مستی سانگ رسایا دردہ بار اٹھایا ہر ایک اپنا فرض نبھایا کر قربان فرید سے رپڑا ہون تیلرا وارا آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت زادہ شاہ جمالیہ میرے دوستو عشق کی آگ کیا پوچھتے ہو کہ جس کے سینے میں عشق کی آگ لگ جاتی ہے پھر وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے صرف محبوب پہ نظر رہ جاتی ہے محبوب پہ نظر رہ جاتی ہے آؤ غور سے سننا تم بڑے نصیب والے ہو کہ تمہارے دلوں میں حضور کی محبت بستی ہے تمہارے دلوں میں حضور کی محبت بستی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو جیسا بھی ہو کہیں بھی ہو تم ہر وقت محمد محمد کیوں کرتے رہتے ہو آؤ تم ہر وقت محمد محمد کیوں کرتے رہتے ہو اس کا جواب سنو آؤ ہم محمد محمد کیوں کرتے رہتے ہیں ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہا حضور یا رسول اللہ ما عادت لہا کثیر صلاة ولا صدقة الا انی احب اللہ ورسولہ قال انت ما من احب حضور قیامت کب آئے گی حضور نے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کہا حضور میرے پاس اتنی نمازیں نہیں ہیں میرے پاس کوئی اتنے روزے نہیں ہیں میرے پاس کوئی اتنا عمل نہیں ہے عاشق کو تم بھی اپنی جھولی کو پھیلا لو وہ حضور کی چوکھٹ پر گیا حضور میرے پاس کچھ اتنے عمل نہیں ہے حضور نے کہا پھر تمہارے پاس کیا ہے کہا حضور صرف میرے پاس ایک بات ہے جس پر مجھے فخر ہے کہا کون سی بات کہا میں نے زندگی میں ایک کام کیا کیا میں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کی ہے حضور نے کہا تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو میرا بھی تم سے وعدہ ہے تو روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے تو محبت کرتا ہے شاکر شوجابادی کہتا ہے محمد محمد پکاری رہا کر محمد تو جانواری رہا کر کبردہ حشردہ شافی محمد خدا تو گھنا دے سے معافی محمد تو جنت نہ منگی ہے کافی محمد نی رات ایو ورد کتی رہا کر محمد محمد پکاری رہا کر جس کے دل طیبہ والے کے در سے جڑ جاتے ہیں حضور نے کہا روز قیامت تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس سے تم محبت کرتے ہو اب آؤ یہاں ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں حضور کی ذکر کر رہے ہیں حضور کا ذات کا ذکر کر رہے ہیں حضور کی باتیں کر رہے ہیں محمد محمد کر رہے ہیں آؤ کچھ لوگ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ ہر وقت تم محفل سجاتے ہو آؤ تمہیں اس کا فائدہ سناؤ آج ہم یہاں محفل سجا کے بیٹھے ہیں آؤ تمہیں اس محفل میں لے چلتا ہوں جہاں علی بیٹھے تھے جہاں صدیق بیٹھے تھے جہاں عمر بیٹھے تھے جہاں عثمان بیٹھے تھے جہاں حضرت بلال بیٹھے تھے وہاں اس محفل میں لے لگتا ہوں کہ صحابہ کرام آپس میں کچھ ذکر کر رہے تھے آپس میں کچھ ذکر جیسی ہم باتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے دیکھا کہ حضور باہر آئے حضور نے سوال پوچھا اجلسکم کس چیز کا جلسہ ہے کیا کر رہے ہو کہا حضور ہم خدا کا شکر کر رہے ہیں خدا کا شکر کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو فرمایا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا حضور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں مصطفیٰ کو عطا کر دیا اچھا یہ بات ہو گئی حضور نے کہا تم قسم کھاتے ہو صحابہ نے کہا حضور ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ ذکر کر رہے تھے صحابہ پریشان ہوئے اس میں قسم کھانے والی تو کوئی بات تھی ہی نہیں حضور نے سوال پوچھا اجلسکم ہم نے جواب دیا کہ حضور ہمیں خدا نے ہمیں آپ کو عطا کی ہم شکر ادا کر رہے ہیں پھر حضور نے قسم کیوں اٹھوائی آگے سنو حضور نے قسم کیوں اٹھوائی کہا اے صحابہ اب سنو
میں نے تم سے قسم کیوں اٹھوائی؟ اب سنو، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاحِيَ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا اے محمد مصطفیٰ ذرا باہر جائیے، اپنے صحابہ کو دیکھیے، آپ کے صحابہ جو دنیا میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بیٹھ کر اس پر ناز کر رہا ہے، اس پر فخر کر رہا ہے۔ جس پر خدا ناز کرے تو پھر ہم کیوں نہ محمد محمد کریں؟ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ کہاں چوکھٹ تیری اور کہاں یہ جبیں، تیرے فیض کرم کی تو حد ہی نہیں۔ جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ میرے دل پہ تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، اب یہ لاج نبھانا تیرا کام ہے۔ آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا، آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا، آخری دل کی حسرت یہی، اب یہ حسرت مٹانا تیرا کام ہے، عشق میں تیرے تڑپنا میرا کام ہے، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے حضور کا ذکر جو تم آج کر رہے ہو، جس پر اللہ بھی فرشتوں پر ناز کرتا ہے۔ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ آج اس کی محفل میں اس کا ذکر کر رہے ہو۔ میرے دوستو، ہم دلیل سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ہمارے حبیب جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو بات بتاؤں، صدیاں گزر گئی، منبر پر بڑے بڑے عالم بیٹھ کر حضور کی تعریفیں کرتے ان کی عمریں گزر گئی، لیکن حضور کی شان مکمل نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے عالموں نے بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، لیکن حضور کی شان آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لیکن کسی کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں؟ حضور نے خود کہا، ابو بکر، اللہ کے سوا مجھے آج تک میرے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کے سوا میرے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ہم کیا کریں؟ محمد مصطفیٰ کا شان کس طرح سمجھیں؟ تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کے مرید محمد بخش کی چوکھٹ پہ لے چلتا ہوں۔ تیار ہو عاشقو تیار ہو؟ محمد یار فرید صاحب کی چوکھٹ پہ لے چلتے ہوں۔ حضور مقام مصطفیٰ جب سمجھ بھی نہیں آ سکتا، پھر کوئی کہے کہ میں مقام مصطفیٰ کو تولنا چاہتا ہوں کہ بھائی ذکر نہ کرو، چومو نہ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ کچھ لوگ ہیں جو مقام مصطفیٰ کو تولتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ محمد بخش فرماتے ہیں میرے پاس آؤ، میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ میری ساری زندگی غلام فرید رحمت اللہ کے ساتھ گزری ہے۔ ہم نے پوچھا حضور کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں سن لو، ایک ہی حل ہے کیا؟ حقیقت محمد لا حل معاملہ، حقیقت محمد لا حل معاملہ، نہ حل تھیا حل کرا کو نہیں سکتا۔ علم شہر حق مشکل کشا دے، سوا جام کو سر پلا کو نہیں سکتا۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہ راز مشکل دسا کو نہیں سکتا۔ مرض بے دوائے طبیباں کو آکھی، میرے مرض کر دوا کو نہیں سکتا۔ حقیقت محمد دبا کو نہیں سکتا، کہ حقیقت محمد کی کوئی نہیں جان سکتا، وہ ایک لا حل معاملہ ہے۔ اللہ جانے اس کا رسول جانے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ آخری 10 منٹ ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ دل لگا کے سنیں۔ اب آؤ شان حبیب بیان کرنے والا ہوں کہ ہم دلیل سے کہتے ہیں کہ ہمارے حبیب سا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ آؤ حدیث قدسی سنو، حدیث قدسی سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفین، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببتو فعرفتو، میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے، کوئی مجھے سجدہ کرے، کوئی میری یاد میں تڑپے، کوئی میرے عشق میں جلا کرے، کوئی میرے عشق میں تڑپا کرے۔ توجہ ہے، کوئی میرے عشق میں جلا کرے۔ میں کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببتو فعرفتو، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے،
لوگ مجھے پہچانے تو جانتے ہو خدا نے کہا کہ میں نے پھر کون سا کام کیا، میں نے پھر کون سا کام کیا. کنتو کنزن مخفین فاحببتو فعرفتو، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میں نے ایک کام کیا. کیا؟ نہ سورج بنایا، نہ چاند بنایا، نہ جنت سجائی، نہ دوزخ بنایا، نہ فرشتے بنائے، نہ ملائکہ بنائے، نہ نبی بنائے، نہ رسول بنائے، نہ جبریل بنایا، نہ کائنات سجائی، نہ زندگی بنائی، نہ موت بنایا، نہ بارش بنائی، نہ آس بنائی، نہ برف بنائی، نہ زندگی موت، کچھ نہیں بنایا. میں نے ایک کام کیا، فَخُلِقْتَ مُحَمَّدًا، میں نے محمد کے نور کو پیدا کر دیا. کمال خدا دا پہلا خیال تو ہی، کمال قدرت بھی ہن کروڑا، پر خدا دا پہلا خیال تو ہی. لوگوں خدا کا پہلا خیال وہ ہے. فَخُلِقْتَ مُحَمَّدًا، میں نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا، میں نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا. حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری. لوگوں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا.